السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الجمعہ سیریز میں آج میری گفتگو کا عنوان ہے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیے۔ ہر انسان کو آگے بڑھنے کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے، اور یہ خواہش کوئی بری بھی نہیں ہے، لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح آگے بڑھنا چاہیے اور کن کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے، اور نیکی کے کاموں میں بڑھتے وقت بھی ہماری نیتیں صاف ہونی چاہیے، ہمارے دل پاک ہونے چاہیے، ہمارا طریقہ درست ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کے اندر نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی عمل کی فضیلت بیان کر دیتے تو ہر صحابی کی خواہش اور کوشش ہوتی تھی کہ کوئی اس سے آگے بڑھنے نہ پائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سباق الی الخیرات تھے، نیکی کے کاموں میں ہمیشہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی بار کوشش کی کہ ان سے آگے بڑھ جائیں، لیکن وہ آگے بڑھ نہیں سکے۔ حضرت عمر کا خود بیان ہے، ہم نے خیر کے جس کام میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی، ابو بکر کو اپنے سے آگے پایا۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینے کا اعلان فرمایا۔ خوش قسمتی سے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال دولت بھی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اس بار تو ہم ابو بکر سے آگے بڑھ ہی جائیں گے، چنانچہ وہ گھر گئے اور اپنے گھر کے سارے سرمایے کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ آدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا، ما ابقیت لأہلک، عمر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدھی دولت آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اور آدھی دولت گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ بھی تھا، جتنا سرمایہ تھا، سارا کا سارا لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال کیا کہ تم نے کیا چھوڑا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے اور بس۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لا اسبقہ الی شیء ابدا، میں کبھی بھی ابو بکر سے نیکی کام میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ محترم ناظرین، یہ ہے کمپٹیشن کا مبارک جذبہ اور درست طریقہ۔ نہ دل میں کوئی حسد ہے، نہ جلن ہے، بلکہ محبت و احترام کے جذبے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آج ہمیں ایسے ہی جذبوں کی ضرورت ہے۔ جب معاشرے میں نیک نیتی کے ساتھ نیک کاموں میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے راستے میں نکل پڑتے ہیں، خواتین بھی مجاہدین کی خدمت کے لیے نکل پڑتی ہیں۔ پھر کمپٹیشن ہوتا ہے تو اس بات میں کہ آج کس نے کتنی تلاوت کی، کتنی صورتیں یاد کی، کتنی سنتوں پر عمل کیا، خدمت خلق کے کون کون سے کام کیے اور کتنے کیے، کس نے آج پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی۔ لیکن جب معاشرے سے یہ جذبہ ختم ہو جائے اور آخرت کو بھلا کر دنیا ہی کو سب کو سمجھ لیا جائے تو پھر یہ جذبہ فروغ نہیں پاتا۔ پھر تو کمپٹیشن اس بات میں ہوتا ہے کہ سب سے اچھا مکان کس کا ہے، سب سے اچھی گاڑی کس کی ہے، پیسے کس کے پاس ہیں، زندگی گزارنے کے سب سے اچھا معیار کس کا ہے۔ اور اگر نیت درست نہ ہو تو یہ مقابلہ بھی حسد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر ہماری کوشش یہ ہونے لگتی ہے کہ کسی کی گاڑی ہم سے اچھی نہ ہو، کسی کا مکان ہم سے بہتر نہ ہو، کسی کے پاس مال و دولت ہم سے زیادہ نہ ہو، کوئی بزنس میں ہم سے آگے نہ بڑھنے پائے۔ اگر کوئی ہم سے آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر ہم جلنے لگتے ہیں، اس کے خلاف سازشیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ انتہائی گھٹیا سوچ ہے۔ اس لیے ناظرین، سب سے پہلے ہم لوگوں کو اپنی اس گھٹیا سوچ سے نکلنا چاہیے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اور اپنے دل صاف رکھنے چاہیے، نیتیں درست رکھنی چاہیے، اور اپنا طریقہ صحیح رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔